رات کو کتاب فرانس میں چھپتی تھی، صبح بیٹھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اگلے دن صبح مارکیٹ میں لے آتے تھے۔ آج آپ کو بول سینا عربی میں نہیں ملے گا، انگریزی میں ملے گا۔ موپساں فرانس میں نہیں، فرانسیسی میں نہیں ملے گا، انگریزی میں ملے گا۔ گوئٹے جرمنی میں نہیں ملے گا، انگریزی میں ملے گا۔ اس کی چانکیا کی جو کتاب ارتھ شاستر ہے، ہندی میں نہیں ملے گی، انگریزی میں ملے گی آپ کو۔ واحد دو راستے، یہی دو راستے تھے جن کو ہم نے چھوڑا تو ہم زوال کی طرف آئے۔ ایک تو بنیادی طور پر علم کا جو راستہ جس وقت ہم اس سے نکلے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارا معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہم اس کار مذلت کے اندر گرے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہماری امیجیٹ تباہی کہاں سے آئی؟ میں آپ حیران ہوں گے، آپ سارے لوگ مغرب کی تعلیم پڑھتے ہیں۔ مغرب کی تعلیم کے اندر بڑا آسان ہے، آپ چونکہ دیندار لوگ ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ تم لوگ ایک امت ہو، یا رسول اللہ نے فرمایا جسد واحد ہو۔ لیکن چیز آپ کے ماڈرن آدمی کو اپیل نہیں کرتے۔ کہتے کیسے امت واحد؟ اردو بولنے والا گلے کاٹ رہا ہے اس کے، پشتو بولنے والے کے پشتو بولنے والا گلے کاٹ رہا ہے، اردو بولنے والے کے، سندھی بولنے والا، پنجابی بولنے والے کے، یہ کس کو امت واحدہ کہتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ طویل عرصے کے تحت مدتوں تک ہمیں ایک علم پڑھایا گیا 100 سال کے اندر، جس علم کو ایک خاص ذہن کے تحت ایچ جی ویلز اور ہالی ہاکس، یہ دو لوگ تھے جو سیکولرزم کے بانی تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ اس کائنات کے اندر سیکولرزم کے ویلیوز کو بزور نافذ کریں گے۔ انہوں نے کتابیں لکھی، ہمیں بتایا گیا کہ قومیں بنتی ہیں زبان سے، رنگ سے، نسل سے اور علاقے سے۔ کسی مسلمان نے، ہمیشہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کو سناتے ہیں دلیل سے، جو غزالی کہتے تھے کہ دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہلاک ہوا دلیل کے ساتھ ہلاک ہوا، جس نے فلاح پائی دلیل کے ساتھ فلاح پائی۔ آپ حیران ہوں گے، آپ سب سے میں پوچھوں کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ نظریہ کون سا ہے، تو آپ کہیں گے مادر وطن۔ اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، ٹھیک یہی ہم گاتے ہیں نا، اور یہی انڈیا گاتے ہیں، بندے ماترم سے لے کے نیچے تک، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور یہی وہ کھڑے ہو کر قسم کھاتے ہیں مدر لینڈ کی، مادر وطن، کہ اس سے مضبوط ترین رشتہ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ تاریخ اس کے بالکل الٹ بتاتی ہے۔ آپ تاریخ کہتی ہے اس سے زیادہ کمزور، اس سے زیادہ بودا رشتہ کوئی نہیں، جس کو ہم دھرتی ماں کہتے ہیں۔ تاریخ میں جس دن اس دھرتی ماں نے جانوروں کے لیے گھاس اگانا بند کی اور انسانوں کے لیے پانی دینا بند کیا، لوگوں نے اس ماں پہ لعنت بھیجی اور کہا کسی دوسرے کی ماں کو فتح کرنے چلتے ہیں۔ آج تک کوئی شخص اس ماں کے ساتھ نہیں رہا، نہ قحط میں رہا، نہ زلزلے میں رہا، نہ طوفان میں رہا۔ کیسا رشتہ ہے جس کے اوپر تم کہتے ہو کہ ہم قوم ہیں؟ کیسا رشتہ ہو جس کے تم قسمیں کھاتے ہو اور میرے رسول کے ساتھ ایک تہمت حب الوطن من الایمان کی حدیث گھڑ کے پیش کرتے ہو؟ جو رسول کہتا ہے اللہ رسول اللہ، اور کائنات اللہ کی زمین ہے، وسعت دیتا ہے اس زمین کو، جو کہتا ہے لا فضل علی العربی علی العجمی ولا فضل علی العجمی علی العربی، کسی عجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو عجمی کو اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ کوئی جواب دینے والا نہیں کہ تاریخ میں اس رشتے کے ساتھ کوئی تعلق تو بتاؤ۔ ایرینز نکلے، اپنی ماں کو چھوڑ کے نکلے، کوئی ہندوستان آ گیا، کوئی ایران چلا گیا، کوئی اوپر یورپ میں چلا گیا۔ کہاں ہیں ایرینز اپنے ایشیا کوچک کے اندر، اس مین سینٹرل ایشیا کے اندر؟ نظر نہیں آتے آج وہ۔ دنیا کا پہلا ایکزوڈس، دنیا کا پہلا ہجرت افریقہ سے شروع ہوئی، جو آج سارے کے سارے کہتے ہیں کہ میلالین فیکٹرز جو ہیں، کالے جو تھے وہ اوپر جا کے گورے ہوتے چلے گئے۔ عجیب و غریب فینامنا ہے، کالے کو جہاں برف کی سل میں رکھو گورا نہیں ہوگا اگلے 200 سال تک۔ یورپ میں چلے گئے، امریکہ میں، چھوڑا وطن، چھوڑا نسل، رنگ، زبان۔ دنیا کی آخری بڑا قتل آپ کو پتہ ہے کب ہوا ہے؟ ہتسی اور ٹوٹو قبائل کے اندر 10 لاکھ بندہ 60 دن کے اندر مارا گیا ہے۔ 10 لاکھ بندہ، ایک جیسے رنگ، ایک جیسے گھنگریالے بال، ایک جیسے موٹے موٹے ناک، ایک جیسی زبانیں بولنے والے۔ کہا تم
تمہاری رگوں کے اندر ہوتو خون ہے، تمہارے اندر تتسی خون ہے، تم اس نسل سے نہیں ہو ہماری. نہ رنگ کا فرق، نہ زبان کا فرق، نہ شکل کا فرق، نہ کالے ہونے کا فرق، نہ علاقے کا فرق. ایک گھر اس کا، ایک گھر اس کا، ایک گھر اس کا. کون سا رشتہ ہے جس کی بنا پہ تم قومیت کو ڈیولپ کرتے ہو؟ ہرگز. تیسرا رشتہ اکانومی کا رشتہ. دنیا کی ساری جنگیں اکانومی کے اوپر ہوئی ہیں. ہم بنیادی طور پر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے زوال امت کا یہ ہے کہ ہم اس کی زبان میں، جس زبان پہ ہم پہ حملہ ہوتا ہے، ہم اس کی زبان میں اس کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوتے. اپنے عہد کا علم اس کو ہونا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے عہد کا علم نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے، میں فرانس کے وزیر خارجہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے، ہماری کورس میں گیا ہوا تھا، تو مجھے اس سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ تو تم دو قومی نظریہ تم لے کے بیٹھے ہو. میں وہاں پاکستان میں سفیر تھا، مجھے کسی نے کہا کہ واگا بارڈر جاؤ، تو میں ہنس پڑا کہ میں کیا پریڈ دیکھنے جاؤں، تم نے دنیا کو تقسیم کیا ہوا، یہ کیا دو قومی نظریہ ہے. میں نے کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ دو قومی نظریہ پاکستان ہندوستان کا مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. اب میرے اللہ نے یہ دو قومی نظریہ پہلے دن پیش کیا تھا کہ اس دنیا میں 2 قومیں ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیاطین. میرے اللہ کے کی قوم اور شیاطین کی قوم. میں نے کہا آج ایک قوم کی میں مثال دیتا ہوں. تم فرانس میں رہتے ہو، اس قوم کا نام ہے ٹرکی. وہ ٹرکی یورپ کا حکمران تھا. آپ کو پتا ہے کانسٹنٹین جو تھا، اس نے کرسچینٹی نافذ کی تھی، بنائی تھی. وہ کانسٹینٹینوپل، اس کو آپ استنبول کہتے ہیں، یورپ کا حکمران تھا، مسیحی یورپ کا. میں نے کہا پومپیائی کس کے پاس تھا؟ ٹرکس کے پاس. میں نے کہا ٹرائے کی سیویلائزیشن کس کے پاس تھی؟ ٹرکس کے پاس. میں نے کہا 100 سال اس نے جوتے چاٹے تمہارے. کہا ٹرکی میں اذان دیں گے، کہا ٹرکی کا رومن رسم الخط اختیار کریں گے، کہا میری عورتیں اسکرٹ پہنیں گی، کہا ہم بے حیائی کے تمام اڈے جو یورپ میں ہم ان کو بھی جاری کریں گے، کہا ہم کوٹ پینٹ پہنیں گے اور ٹرک ٹوپی جو ہے وہ باسفورس کے سمندر میں دفن کر دیں گے. جب وقت آیا تمہارے ساتھ جڑنے کا، انہوں نے کہا اچھا تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، ہمارے اور تمہارے درمیان واگا بارڈر ہے کہ جو باسفورس کے سر